انسان نہیں جانتا اللہ کب کہاں اور کس طرح اپنے بندوں کی شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر نہیں جانتے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا، اور سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتی ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ المقتدر وہ دیکھ رہا ہے تمہارا انتظار، بس صبر کا دامن نہ چھوڑو کہ تمہارا یہی انتظار معجزوں میں بدل دیا جائے گا۔ ہمیں لگتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، جیسے اب کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکیں گے، مگر جب حادثات سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بے خوف ہو کر ہر خوف سے لڑ جاتے ہیں۔ انسان ایسا ہی ہوتا ہے، جن چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو بھی کر گزرتا ہے، کہ شاید یہی سفر ہے مسافر زندگی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تہجد، لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے وہ دیکھ لیجیے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرا تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید تو نہیں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا۔ یا رب میرا بس تو ہی سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدوں میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ چکی ہے۔ ہمیں تنہائی میں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب تمہارا ساتھ کوئی نہ دے تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں، اور وہ آنسو جو سارا دن روک روک کر ہم نے رکھے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بہنے لگتے ہیں۔ اسی لیے خود کو تنہا محسوس نہ کیا کرو، اللہ ہے نا وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے، اور اللہ سے قربت کا سب سے انمول ذریعہ ہے رات کی تہجد۔ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سنانا، اپنے دل کا حال سنانا۔ کہ تہجد کی توفیق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت دعا کرے کہ تہجد کی توفیق مل جائے۔ وہ فرمانے لگے اے دوست تم دن کے اعمال ٹھیک کر لو، رات کے اعمال کی توفیق اللہ تمہیں خود دے دے گا۔ ہمارا جسم دنیا کے کاموں کے لیے رات کو کتنی دفعہ جاگا ہوگا، ہم ان راتوں کی تعداد بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تہجد میں جاگنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے کہ سونے والوں کے لیے دعا کریں، اور ملنے والوں کو چاہیے کہ بچھڑنے والوں کے لیے دعا کرے۔ کامیاب ہونے والوں کو چاہیے کہ ہارنے والوں کے لیے دعا کرے۔ ہنسنے والوں کو چاہیے کہ رونے والوں کے لیے دعا کرے۔ محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ نفرت کرنے والوں کے لیے دعا کرے۔ کہ آگے بڑھ جانے والوں کو چاہیے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا کرے۔ نیکوکاروں کو چاہیے گنہگاروں کے لیے دعا کرے۔ ہر ایک کو چاہیے دوسرے کے لیے دعا کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے۔ اور یہ دعا کرنے کا سب سے بہترین وقت تہجد ہوتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آ کر پوچھتا ہے کہ ہے کوئی میری عبادت کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں۔ تہجد پڑھنے کا خیال اور اللہ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائے اور آپ کا دل کہے کہ صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا دل بھی کرتا ہے اور خیال بھی آتا ہے بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے۔ دعا اور معجزے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو اس سے اچھا کیا ہے؟ یہ سب بلا وجہ تو نہیں ہے۔ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں پر، جو شہر رگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اس کی ہیں۔ ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ قبولیت کا اشارہ، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعا مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ تہجد تک آنا۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اللہ کو مانگنا پسند آ جائے، اللہ دیر ہی انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جنت کے خوبصورت بالا خانے ملنا۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز تہجد ادا کرے۔ تہجد کے وقت نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سسکیاں بھرنا، اور پھر یہ محسوس کرنا کہ میرے اللہ میرے روبرو بیٹھے ہیں، اور پھر اپنی ساری باتیں اللہ کو بتانا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، کسی شخص کو اپنے اللہ سے مانگنا، اللہ سے ضد کرنا، بچوں کی طرح کسی کو اپنے حق میں بہتر سے بہترین کرنے کی دعا مانگنا، نصیب بدلنے کا کہنا، اپنا دکھ درد بتانا، اور پھر کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ آپ کے کن کا منتظر ہے کہ کہہ دیجئے نہ ہو جائے مکمل ہماری داستان، اور روتے روتے درود شریف پڑھ کے دعا مکمل کرنا، اور اس کے بعد سکون کی سانس لینا۔ یہی تہجد کہلاتا ہے۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ
ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے ہوئے اس سے رجوع کرتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دیتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجیے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزاء۔